کہ جس عورت کی مرتیو ہو گئی، جس عورت کی موت ہوئی اور اس کا پتی اس سے راضی نہیں تھا، تو وہ چاہے کتنی نمازی رہی ہو، چاہے کتنی روزے دار رہی ہو، چاہے کتنی تہجدیں پڑھتی رہی ہو، لیکن مرتے وقت اگر اس کا پتی اس سے راضی نہیں تھا تو یہ عورت اتنی نمازیں پڑھنے کے بعد، روزے رکھنے کے بعد اور تہجد پڑھنے کے بعد بھی جنت میں نہیں جا سکے گی۔ عورتوں کی نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے شوہر کی مرضی پر، شوہر کی خوشی پر، اس کے پتی کی مرضی پر، پتی کی خوشی پر۔ اگر شوہر راضی تو عورت جنتی، مرتے وقت اگر شوہر ناراض تو عورت جہنمی، نہیں جا سکتی جنت کے اندر۔ ایّم امرأۃ ماتت وزوجها راضٍ، اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے، اگر کوئی عورت مر جائے لیکن مرتے وقت وَزَوْجُهَا رَاضٍ، اس کا شوہر اس سے راضی ہو، اس کا پتی اس سے راضی ہو، جو عورت اس حال میں مری ہو کہ مرتے وقت اس کا پتی اس سے خوش تھا، مرتے وقت اس کا پتی اس سے راضی تھا، دخلت الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ ان چیزوں پر ہمیں غور کرنا ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت میں جانے کا راستہ بتاؤ، ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ فرمایا افشوا السلام، اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے محلے میں، گاؤں میں، شہر میں، جو ملتا ہے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، جاننے والے اور انجان ہر آدمی سے سلام کرتے ہوئے جاؤ، سلام پھیلاؤ۔ سنو جنت میں جانے کا عمل، افشوا السلام، سلام پھیلاؤ۔ جا رہے ہیں، آدمی ہے تو مسلمان، ہے تو گاؤں کا ہی، لیکن ہم جانتے نہیں کون ہے، پھر بھی اس کو کہو السلام علیکم، جانتے ہو اس کو بھی اور نہ جانتے ہو اس کو بھی، چاہے اس سے تمہارا تعارف ہو یا نہ ہو، لیکن اگر تمہیں علم ہے کہ یہ مسلمان ہے تو اس سے سلام کیا جائے گا۔ کسی کافر کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتے ہو، کسی غیر مسلم کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتے ہو۔ آداب عرض، ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک، بہت اچھا، ٹھیک کیسے، ٹھیک ہے، ہاں بھیا کیسے ہو، ٹھیک ہے، آداب آداب آداب، یہ سب صحیح ہے، چلے گا، لیکن السلام علیکم نہیں، کیونکہ کافر دعا کا مستحق نہیں۔ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، یہ دعا کسی کافر کو نہیں دی جا سکتی۔ اب سلام کو عام کرو، چاہے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، لیکن ہونا چاہیے وہ مومن مسلمان۔ السلام علیکم، جرجیت صاحب بہت پہنچے ہوئے مولانا ہیں، انڈیا نہیں ورلڈ میں ان کا نام ہے، ہم کیوں سلام کریں؟ یہ آنے والا آدمی ہم ہی سے سلام کرے گا۔ اس چیز کو چھوڑو، اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی نے تکبر کو مٹا دیا، جاننے انجانے والے سب کو تم سلام کرو۔ ہاں اتنا ضرور ہے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چھوٹا یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے سے سلام کرے۔ اب چھوٹے آدمی کو عقل نہیں ہے، نہیں بڑا سلام کرا تو بڑا بھی سلام کر سکتا ہے، اللہ کے رسول تو بچوں سے بھی سلام کرتے تھے۔ تو پہلی چیز سلام کے اصول سمجھ لو، ہمیشہ چھوٹا آدمی بڑے کو سلام کرے گا، لیکن اگر چھوٹا سلام نہیں کر رہا ہے تو بڑا سلام کرنے میں پہل کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا، پیدل چلنے والا اور ایک آدمی وہاں سے موٹر سائیکل سے یا سائیکل سے آ رہا ہے تو الراکب یسلم علی الماشی، تو جو سواری پر آ رہا ہے، سواری پر چلنے والا پیدل چلنے والے سے سلام کرے گا۔ ادب دیکھیے، گھمنڈ توڑا اللہ تبارک، اللہ کے رسول نے، پیدل چلنے والے کو معمولی مت سمجھو، تم سواری پہ آ رہے ہو تم سلام کرو پیدل چلنے والے سے، بڑی گاڑی والا چھوٹی گاڑی والے سے سلام کرے گا۔ ہم جرجیت صاحب یہاں بائک سے جا رہے ہیں اور ادھر کوئی فور ویلر سے آ رہا ہے تو فور ویلر والا سلام کرے گا موٹر سائیکل پر چلنے والے کو، چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا، سوار پیدل کو سلام کرے گا۔ ہاں اگر جانتے ہو کہ اس آدمی سے سلام کی امید نہیں ہے
تو پیدل چلنے والا بھی سوار آدمی سے سلام کر لے. اگر جانتا ہے بڑا آدمی ہے تو سلام کرے گا نہیں, چلو ہم ہی سلام کر لیں, ایسی صورت میں کر لو, کوئی دقت کی بات نہیں ہے. لیکن اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے, سوار پیدل کو سلام کرے. فرمایا افشوا السلام, سلام کو عام کرو. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ, ہر بھوکے کو کھانا کھلاؤ, چاہے وہ تمہارے دروازے پر مانگنے آیا ہو, یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو بھوکے ہیں لیکن شرم کی وجہ سے تم سے مانگ نہیں پا رہے ہیں. ان کا پتہ لگاؤ کہ وہ کون ہے, ان کو ڈھونڈو اور پتہ لگاؤ انہوں نے کھانا کھایا یا نہیں, ان کو اپنے گھر پہ لاؤ. تو شرم لگ رہی ہے, آپ کو معلوم ہے کہ وہ لوگ بڑے خوددار ہیں, مانگیں گے نہیں لیکن بھوکے ہیں, تو اپنے گھر سے کھانا لے جا کر ان کے گھر لے جا کر پہنچاؤ. اطعموا الطعام, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. وصلوا الارحام, رشتے داریوں کو جوڑو. آپ کو معلوم ہے یہ میری خالہ ہے, یہ بھانجا ہے, بھانجا خالہ سے ناراض ہے, یہ دونوں سگی بہنیں آپس میں ناراض ہیں, یہ فلاں گلی کا لڑکا یا فلاں ہماری گلی کے لڑکے سے ناراض ہے, یہ رشتہ داریوں میں فرق ہے. وصلوا الارحام, تو تم رشتہ داریوں کو جوڑو, آپس میں ایک دوسرے کے تعلق کو قائم کرو. اللہ کے نبی نے کیا جنت میں جانے کے اصول اور ضابطے بتائے. افشوا السلام, سلام پھیلاؤ, سلام کو عام کرو. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ, کھانا کھلاؤ بھوکوں کو, چاہے وہ مانگنے والے ہوں یا بیچارے مارے شرم کے مانگ نہ پا رہے ہوں, ان کو کھانا کھلاؤ. وَصَلُوا الْأَرْحَامَ, رشتے داریوں کو جوڑو. جو بھی ایک دوسرے سے کٹا ہوا ہے, یہ سماج اور سماج کے سردار کی ڈیوٹی ہے, سماج کے ذمہ دار کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ان کے آپس میں جھگڑے کو ختم کر کے ان کو ملائے. اور چوتھی چیز بتائی, وَقُومُوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ, لوگوں جب ساری دنیا خواب خرگوش میں سو رہی ہو, جب سب کھراٹے لے کر میٹھی میٹھی نیند کے مزے لے رہے ہوں اور سب اپنی سخت سردیوں کی راتوں میں اپنے منہ پر کمبل ڈھانک کر سو رہے ہوں, ایسی ٹھنڈی رات میں اٹھ کر وضو بنا کر اپنے گھر کے کونے میں مصلی بچھا کر اللہ کی عبادت کرو, قیام کرو, رات کو جاگو, نماز پڑھو, تہجد پڑھو اور قرآن کی تلاوت کرو. وقوموا باللیل, رات کے کسی حصے میں اٹھو. والناس نیام, اس وقت جب لوگ سو رہے ہوں, جب ساری دنیا نیند کے میٹھی نیند کے مزے لے رہی ہو, اس وقت اپنے رب کو مناؤ, اس کے سامنے توبہ کرو, استغفار کرو, اٹھو نماز پڑھو, اٹھو عبادت کرو, ہاتھ اٹھاؤ, توبہ کرو, استغفار کرو, مغفرت مانگو, اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کو گراؤ اور رو رو کر اپنے رب کو مناؤ, رو رو کر اپنے رب سے توبہ کرو. تم یہ 4 کام اگر کر لوگے, افشوا السلام, پھر سے سنو, سلام پھیلاؤ, وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ, بھوکے کو کھانا کھلاؤ, رشتہ داریوں کو جوڑو, اور رات کے تاریک حصے میں جب پوری دنیا سو رہی ہو تو اکیلے اٹھو اور اللہ کو یاد کرو, رو اور گڑ گڑاؤ. رات کی تاریکی میں کون اٹھتا ہے؟ رات میں وہی اٹھے گا جس کو گھمنڈ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ جانتا ہے ساری دنیا سو رہی ہے, اس کے اندر دکھاوا نہیں ہوگا. مولانا جرجیس رات کی تاریکی میں مسجد میں آ کے نماز پڑھیں تو دکھاوا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو دکھانے جا رہے ہیں کہ دیکھو ہم رات میں تہجد پڑھتے ہیں, لیکن گھر کے اندر جب سارے لوگ پورا محلہ سو رہا ہے لیکن گھر کے اندر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کون جانتا ہے کہ ہم رات کو اٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. اس لیے فرمایا جب ساری دنیا سو رہی ہو تو تم اٹھو اور گھر کے کونے میں تم نماز پڑھو, عبادت کرو اور دعا, کیونکہ اس وقت تمہارے اندر گھمنڈ نہیں ہے, تکبر نہیں ہے. تدخلوا الجنت بسلام, اگر یہ 4 کام تم کر لو تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے, سلامتی کے ساتھ تم جنت میں چلے جاؤ گے. سلام کو پھیلاؤ, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. کتنی اچھی چیزیں بتائی ہیں, یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں. اور ہم کیوں آئے اس دنیا کے اندر؟ اسی کھوئے ہوئے مقام کو, جس مقام سے ہمارے باپ آدم اور حوا کو نکالا گیا, اس مقام کو دوبارہ پانے کے لیے اللہ نے یہاں بھیجا ہے. اب غلطی یہاں مت کرنا,
تمہارے باپ آدم جنت میں شیطان کی بات مان چکے ہیں, ادھر بھی شیطان تمہارا پیچھا کرے گا. اب ادھر تم اس کی باتوں کو ریجیکٹ کر کے, اس کی باتوں کو اپنے پیروں سے روند کر, قرآن و حدیث کی بات پر عمل کر کے اس کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ پالو. اس لیے ہمیں بھیجا گیا ہے. اور آپ سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش, جلسوں کے اندر میلوں کو بند کریے. ہندوستان کے کسی بھی کونے میں چلے جائیے, میلہ نہیں لگتا ہے. ہم یو پی میں جلسے کرتے ہیں, کسی جلسے میں میلہ نہیں لگتا ہے. ہم آندھرا میں جاتے ہیں, میلہ نہیں لگتا ہے. ہم تلنگانہ میں جاتے ہیں, میلے نہیں لگتے ہیں. کشمیر جاتے ہیں, میلے نہیں لگتے ہیں. پنجاب جاتے ہیں, ہریانہ جاتے ہیں, راجستھان جاتے ہیں, میلہ نہیں لگتا ہے. صرف بہار کے چند علاقوں میں اور بنگال میں تو پورے بنگال میں تو کہیں دیکھتے ہی نہیں کہ میلہ نہ لگتا ہو. صرف آپ ہی نہیں, اور میلوں میں جتنا ننگا ناچ ہوتا ہے وہ میرے بھائیوں بیان کرنے کے لائق نہیں. جس طریقے سے جوان لڑکیوں کی بھیڑ ہوتی ہے, یہ بیان کرنے کے لائق نہیں ہے. کس منہ سے تم حجاب کے خلاف آندولن کرو گے؟ کس منہ سے کرو گے؟ تم اپنے جلسوں میں جب میلے میں آنے والی اور ان ڈرامے باز جوان لڑکیوں کو ان کی پوشاک اور ان کی لپسٹک اور کریم اور پاؤڈر سے نہیں روک سکتے ہو, اور میلے میں ان کے اوپر بین نہیں لگا سکتے ہو, تو حجاب کیا قائم کروا پاؤ گے آپ؟ حجاب تو اتروایا جا رہا ہے. اس کے جواب میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اچھا ہماری مسلم بیٹیوں سے حجاب اتروائے گا. اس ضد میں پورے ہندوستان کی ساری عورتوں کو حجاب پہننا شروع کر دینا چاہیے تھا کہ حجاب صرف اس لڑکی کا مسئلہ نہیں, ہمارے اسلام سے جڑا ہوا ایک اہم مسئلہ ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا. صرف جلوس نکال لینے سے حق ادا نہیں ہو جائے گا, ٹی وی پر ڈیبیٹ ہو جانے سے حق ادا نہیں ہو جائے گا. بہت ہی معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, دیکھیے ابھی کچھ دیر پہلے کیا حال تھا اسی روڈ کا. لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں دکھائی دے رہی تھیں, اور 5-6 سال کی بچیاں نہیں, 15, 16, 18, 20 سال کی لڑکیاں. اور وہ کپڑے, اللہ کی قسم, پھر سن لو, اللہ کی قسم, جو کپڑے پہنے ہوئے تھیں, کسی بھی قیمت پر ان کپڑوں کو تہذیب کے کپڑے نہیں کہا جا سکتا ہے. کسی بھی قیمت پر ان کپڑوں کو شرم و حیا کے کپڑے نہیں کہا جا سکتا ہے. بے شرمی اور بے حیائی کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. اب بتانا پڑے گا کہ بے شرمی اور بے حیائی کا کپڑا کون سا ہوتا ہے. بند کریے میلوں کو. اور اگر آپ میلہ بند نہیں کر سکتے ہیں اور میلہ بھی کریں اور جلسہ بھی, تو یہ سوچ کے اٹھیے گا کہ آپ کو اس جلسے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں, جو برائی تم اپنی ہاتھ سے روک سکتے ہو تو پہلے اس کو روکو. میلہ تم روکنے کی طاقت رکھتے ہو, جب جلسہ کروانے کی طاقت رکھتے ہو تو میلہ روکنے کی بھی طاقت رکھتے ہو. یہ ہاتھ سے کرنے کی طاقت ہے. اور جب ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کرو, بھائی ایسا مت کرو. اور جب زبان سے بھی طاقت نہ ہو تو دل سے برا جانو, خود نہ جاؤ, ہٹو, چلو ہاتھ سے روکو. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک آدمی ٹخنے سے نیچے لنگی پہنتا ہوا, پیجامہ پہنتے ہوئے جا رہا تھا, لنگی سے نیچے, وہ ٹخنے سے نیچے جا رہا ہے. حضرت عمر فاروق کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی, وہ آگے آگے جا رہا, پوچھتے اہائز انتا. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا, حضرت عمر کس سے کہہ رہے ہیں؟ اہائز انتا کا مطلب جانتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا اسے, تجھے پیریڈ آ رہا ہے کیا؟ عورتوں کو جو مہینے میں کچھ دن, مخصوص دن جو ان کو گزرنا پڑتا ہے ایم سی سے, ان کو کچھ دن 4-5 دن جو ان کو بلڈ آتا ہے, اس مہینے کو اس کو کہتے ہیں پیریڈ, مہینہ. تو حضرت عمر نے اس سے کہا, اہائز انتا, کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے, مہینہ آ رہا ہے؟ وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے, کس کو کہہ رہے ہیں اللہ کے حضرت عمر؟ تو کہا کہ جی کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہا تم سے کہہ رہا ہوں.
مجھ سے؟ ہنستے ہوئے وہ کہتا مجھ سے کہ ہاں، ہنستے ہوئے کہتا امیر المومنین آپ کا دماغ تو صحیح ہے، حل یحیض الرجل، کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ دیکھیے سوال کیا کیا اس نے، حل یحیض الرجل، کیا مرد کو بھی پیریڈ آتا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہنتا ہے؟ یعنی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہننے کا حکم تو اللہ کے رسول نے عورتوں کو دیا ہے، نیچے اتنا نیچا کپڑا ہو، اتنی نیچی شلوار ہو، اتنی نیچی ساڑی ہو کہ زمین کی مٹی کو چھوتے ہوئے جائے، زمین کی مٹی سے چپک کر جائے، زمین پر لٹکتی ہوئی جائے، اس کی چپل بھی نظر نہیں آنی چاہیے، یہ ہے عورت کا پردہ۔ ٹخنے سے نیچا کپڑا تو اللہ کے رسول نے عورت کو پہننے کو حکم دیا ہے، اور تم ٹخنے سے اوپر پہنے ہوئے ہو، تم ٹخنے سے نیچے پہنے ہوئے ہو، یعنی عورتوں والا کپڑا پہنے ہو، عورتوں والا کام کر رہے ہو۔ جب کپڑا پہننے میں، پیجامہ پہننے میں جب عورتوں والا کام استعمال کر سکتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں مہینہ بھی آ رہا ہو۔ جیب سکین چھری لاؤ اور چھری سے اس کا پیجامہ کاٹ دیا۔ اس نے کہا امیر المومنین میں گھر پہ چھوٹا کر لوں گا، کہا نہیں، اس کا پیجامہ وہیں سے کاٹ دیا اور کہا کہ سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی برائی اپنی آنکھ سے دیکھو تو اپنے ہاتھ سے دور کرو، میرے اندر ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت تھی۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کون کرے گا؟ ابھی اس سماج میں کوئی لڑکا کسی لڑکی کو لے کے بھاگ جائے، 2-4 دن کے بعد پکڑا جائے، پنچایت بیٹھ جائے گی، اتنا جرمانہ، اتنا یہ، وہ شادی کرو، یہ کرو، نہیں کرے تو اتنا جرمانہ، تیری ہمت کیسے پڑی؟ سب گاؤں کے سردار بیٹھ جائیں گے۔ ایک لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگتا، پنچایت بیٹھ جاتی ہے۔ آپ کے سماج میں اگر کوئی آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، کہاں چلے جاتے ہیں گاؤں کے سردار لوگ، اور اس وقت پنچایت بٹھا کے کیوں اس کے لیے سزا متعین نہیں کرتے ہیں؟ بتائیے، آپ کے سماج میں کوئی آدمی شراب پی کے گھر پہ آ جاتا ہے، سماج کا سردار کیا کرتا ہے؟ میٹنگ نہیں بلاتا ہے، اس پر ایکشن نہیں لیتا ہے۔ اگر لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگ جائے، اس کی میٹنگیں ہو سکتی ہیں، اس کے اوپر جرمانہ متعین ہو سکتا ہے، تو مجھے بتاؤ کہ پھر آپ کے سماج میں کوئی فجر کی نماز نہ پڑھے، ظہر کی نماز نہ پڑھے، اس کے لیے کوئی سزا متعین کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو آپ جن کاموں پر سزا متعین کریں گے اور جو آپ کو اچھا لگے گا وہ آپ کریں گے، شریعت کے مطابق آپ کو نہیں چلنا ہے۔ آپ جس کی چاہیں گے اس کی پنچایت بٹھائیں گے، اور جو گناہ ہیں اور جن گناہوں کی نہیں چاہیں گے ان گناہوں کی، یہ آپ کی مرضی پر نہیں چلے گی میرے بھائیو اسلام کے۔